کہ جہاں پر کافروں کی جانب سے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں مسلمان 313 ہیں، یہاں صحابہ اکرام کے عشق کا بھی امتحان تھا۔ میرے دل کے اندر رحم پیدا ہوا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج بھی آپ زندہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹے یہ تو تھا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر اس دن میری تلوار کے نیچے اے ابو بکر کی اولاد اگر تو بھی آ جاتا تو میں محمد عربی کی محبت کے سبب سے تیری بھی گردن کاٹ۔ لیکن ہر رشتہ وہی مقبول ہے جو محمد عربی کے در سے ملتا ہے۔ ہماری تاریخ یاد رکھو، ہم وہ ہیں کہ ننگے پا بھی میدان میں اگر اتر جائیں تو اللہ ہماری نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے اور کافروں کو تہ تہ کر کے رکھ دیتے۔ یہود و نصارہ آپ کو شیعہ طور پہ نہیں پہچانتے، آپ کو سنی طور پہ نہیں پہچانتے، آپ کو اہل حدیث طور پہ نہیں پہچانتے، وہ یہی پہچانتے کہ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جو کہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ اس جنگ کو اس لیے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جنگ، فیصلہ کرنے والی جنگ، عدل کر دینے والی جنگ۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ دیا، ایک نیا جذبہ دیا، اور کافروں کو یہ بات عقل میں بٹھا دی گئی کہ وہ مسلمان جنہیں تم نے مجبور کر کے مکہ سے نکالا، جن کے گھروں پہ تم نے قبضہ کر لیا، جن کے اموال اولاد کو تم نے لوٹ لیا، جن کے مالوں کو تم نے اپنے پاس ہڑپ کر لیا، جن کے اولادوں کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور جن کو گھروں تک سے نکال دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے جا کر مدینے کو آباد کیا، ایک نئی ریاست کی بنیادیں ڈالی، اور تم وہاں جا کر بھی مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے، اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ چند مٹھی بھر کا ایک قافلہ ہے، چند مٹھی بھر افراد ہیں، جب دل کرے گا ان پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وہم و گمان میں نہ رہیں، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کئی ایسے مارکے وجود میں آئے کہ تھوڑے افراد زیادہ پر، بھاری پر، زیادہ افراد پر اللہ کی جانب سے غالب آئے، اور یہ مارکہ جو کہ حق اور باطل کا مارکہ ہو تو اللہ عز و جل کی فتح اور نصرت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور فتح نصرت جب حق کے ساتھ ہو تو جیت حق کی ہوگی، اور کامیاب حق نہیں ہونا ہے۔ تو یہی ہوا معرکہ بدر کے اندر کہ جہاں پر کافروں کی جانب سے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں مسلمان 313 ہیں، کافروں کے پاس اسلحے کے انبار ہیں، یہاں مسلمانوں کے پاس چند تلواریں ہیں، کافروں کے پاس عیش و عشرت کا سارا سامان ہے، یہاں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صحیح طعام بھی میسر نہیں، وہاں کافروں کے پاس جنگی لباسیں ہیں، یہاں مسلمانوں کے جسم پر صرف ایک چادر ہے، وہاں مسلمانوں کے پاس، وہاں کافروں کے پاس تلواروں کے ڈھیر ہیں، یہاں مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہاتھوں میں لاٹیاں ہیں، وہاں کافروں کے پاس اسلحے کے ذخائر ہیں، خودوں کے ذخائر ہیں، اونٹوں کے انبار ہیں، گھوڑوں کے انبار ہیں، یہاں مسلمان ننگے پا ہیں، یہاں مسلمانوں کے جسموں پر مکمل کپڑا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب مسلمان میدان عمل میں آئے ہیں اور مسلمانوں نے کافروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی نصرت بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی نصرت کی ہے اور تہ تہ کر کے کافروں کو رکھ ڈالا ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ کافروں کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آتی تھی، کافروں کے جسم لو لہان ہوتے نظر آتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم کی دعائیں قبول ہوتی نظر آتی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے لب ہمیشہ دعاؤں کے لیے میرے رب ذوالجلال کے سامنے سر بستہ نظر آتے تھے کہ اے میرے مولا، یہ چند مٹھی بھر افراد ہیں، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ بھی دنیا سے ختم ہو گئے تو تیرا ذکر کرنے والا کون ہوگا، تجھے یاد کرنے والا کون ہوگا؟ تو رب کریم کہاں اپنے محبوب کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا محبوبہ پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے محبوب پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا ہے، اور ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے۔ وہ فرشتے
جو کہ قطار در قطار کے اندر نازل ہو رہے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے جب جبرائیل کو دیکھا تو صحابہ اکرام سے فرمایا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پشیمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آ چکی ہے، اللہ نے ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو اس جنگ کے اندر بالکل کافروں کو سرخم کر دیا، کافروں کو تہہ نیس کر کے رکھ دیا، اور کافروں کی ساری طاقت سارا غرور خاک میں ملا دیا، اور مسلمانوں کے پہلے مارکے میں ہی مسلمانوں کو وہ ثابت قدمی عطا فرمائی، مسلمانوں کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ دور دور تک جو کہ مسلمانوں کو ایک ترنے والا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کافروں کے دل میں ایسی ہیبت بیٹھی کہ انہوں نے بھی سمجھا کہ نہیں، ان مسلمانوں کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کی حمایت میں رسول اللہ بھی ہیں اور ان کی حمایت میں خود خدا بھی ہے، تو لہٰذا ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، اور جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ فرشتے اللہ کی نصرت سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور فرشتے ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا منظر دیکھیے، یہاں صحابہ اکرام کے عشق کا بھی امتحان تھا، وہ اس طرح کہ جنگ بدر کے اندر یہاں صحابہ اکرام جو تھے ان کے سامنے ان کے کئی اپنے رشتہ دار کھڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اس کا بیٹا تھا، حضرت عمر فاروق کے سامنے ان کے کئی رشتہ دار اور تھے، اس طرح کئی صحابہ اکرام کے سامنے، حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ان کے کئی رشتہ دار تھے، حضرت عثمان غنی کے سامنے، اور اس طرح کئی دیگر صحابہ اکرام کے سامنے اکثریت ان کے اپنے رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے، وہ قریش کھڑے ہوئے تھے، لیکن کسی کو بھی اس وقت تھوڑا سا بھی دل کے اندر یہ رحم نہیں آیا۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کی تلوار کے زد میں آ چکا تھا اور میرے بیٹے نے تلوار ہٹا دی، بعد میں ایک موقع پر پوچھا کہ بابا جان جنگ بدر میں ایک مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میرے دل کے اندر رحم پیدا ہوا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج بھی آپ زندہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹے یہ تو تھا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر اس دن میری تلوار کے نیچے اے ابو بکر کی اولاد اگر تو بھی آ جاتا تو میں محمد عربی کی محبت کے سبب سے تیری بھی گردن اتار دوں۔ تو اس دن صحابہ اکرام کے سامنے ایک عشق کا مارکا بھی تھا کہ عشق نے جیتنا تھا، سامنے چاہے جتنے رشتہ دار ہوں، سامنے چاہے جتنی آل اولاد کھڑی ہو، لیکن ہر رشتہ وہی مقبول ہے جو محمد عربی کے در سے ملتا ہے، جو رسول اللہ سے ہو کر چلے وہی رشتہ مقبول ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ اور جب اس عشق کی انتہا کو ایمان پہنچا ہوا ہو کہ بس نگاہ مصطفیٰ ہے، بس چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہے، جس طرف چہرہ مصطفیٰ ہوگا اسی طرف ہمارا رخ ہوگا، جس طرف حضور کا حکم ہوگا وہی ہماری گردنیں ہوں گی، تو بس جب اس ایمان کی کیفیت کے ساتھ صحابہ اکرام میدان میں اترتے تھے تو ہر میدان کو فتح کرتے نظر آتے، اور یہ جانثاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ہاں نظر آتی ہے۔ جب اس جانثاری اور جاں مردی کے ساتھ صحابہ اکرام میدان میں اترے تو دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والو مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھو، اگرچہ مسلمان کمزور ہو، دفاعی اسلحہ ہمارے پاس نہ ہو، تلواریں نہ ہو، گھوڑے نہ ہو، نیزے نہ ہو، لیکن ہماری تاریخ یاد رکھو، ہم وہ ہیں کہ ننگے پا بھی میدان میں اگر اتر جائیں تو اللہ ہماری نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے اور کافروں کو تہ تہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج دنیا نے دیکھا کہ وہ یہودی جو کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے کمتر سمجھتا رہا ہے، جس نے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ذبح کر کے رکھ دیا، بموں کی بارود کی بارش کر کے رکھ دی، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر کے رکھ دیا، کئی بچوں کو یتیم کر دیا، کئی گھر ملیا میٹ ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، مکمل شہر تباہ کے تباہ کر کے رکھ دیے، راکھ بنا ڈالا۔ انہوں نے سمجھا کہ سارے مسلمان اسی طرح ترنے والا ہیں، جدھر جائیں گے چبا کے رکھ دیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جب دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت ہو، اگر مسلمان یہ بیدار ہو جائیں تو دوبارہ سے بدر بپا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ایران پر بھی حملہ کیا، میں مسئلہ کی جنگ میں نہیں جاتا
کہ کیا مسلک ہے ان کا اور کیا نہیں ہے. میں اس وقت عالم اسلام کے تناظر میں اور عالم کفر کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف عالم کفر ہے جو کہ مکمل اپنے اتحاد کے ساتھ قائم ہے. امریکہ، اسرائیل مل کر مسلمانوں کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ایک طرف اکیلا ایک مسلمان ملک ایران، کہ جب ان یہودیوں نے ایران پر حملہ کرنا چاہا، اور کیا بعید ہے کہ اگر یہ ایران گر گیا تو اگلا نمبر ممکن ہے پاکستان کا ہو، اگلا نمبر سعودیہ کا ہو، کیونکہ اس سے پہلے تاریخ رہ چکی ہے. یہودی کبھی بھی نہیں رک سکتا. میرے مصطفیٰ کریم کا اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یا تو ان کی ملت آپ اختیار نہ کر لیں. جب اللہ نے واضح کہہ دیا ہے تو اب یہود و نصارہ کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان ملک کھڑا ہوا ہے، اگرچہ جو بھی مسلک کی اختلافات ہیں اس وقت پس پش ڈالیں اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہود و نصارہ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. کیونکہ اگر یہ مسلمان ملک گرا، کیونکہ وہ یہود و نصارہ آپ کو شیعہ طور پہ نہیں پہچانتے، آپ کو سنی طور پہ نہیں پہچانتے، آپ کو اہل حدیث طور پہ نہیں پہچانتے، وہ یہی پہچانتے کہ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے، لہذا اس پر چڑھ دوڑو، اس کو کاٹ ڈالو، اس کو ختم کر ڈالو. تو اس وقت ہم ایران کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بڑی جوان مردی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ ان کو خوش ہوتے دیکھا تھا کہ جب بھی یہ بموں کی بارش کرتے تھے اسرائیل کے اندر خوشیاں منائی جاتی تھی. لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان جب جواب دینے پر آیا تو پہلی مرتبہ اسرائیل کو ہم نے روتے دیکھا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ مسلمان متحد ہو جائے، اگر یہ مسلمان ایک قوت بن جائے تو اسرائیل کیا، اسرائیل کا باپ امریکہ بھی روتا ہوا نظر آئے گا. ان کی چیخیں سنائی دیں گی، کیونکہ یہود و نصارہ وضعی طور پر، قدرتی طور پر بزدل ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، ایک قوت عطا کی ہے. اگر دوبارہ مسلمان چاہتے ہیں کہ بدر بپا ہو، چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اللہ ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجے، تو دوبارہ سے جذبہ جہاد بیدار کرنا ہوگا اور میدان عمل میں آنا ہوگا، اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باقاعدہ بات کرنی ہوگی، اور اینٹ کا جواب، پتھر کا جواب اینٹ سے دینا پڑے گا. تب جا کے یہود و نصارہ کی عقلیں ٹھکانے آئیں گی. ورنہ اس ہوش میں نہ رہیں کہ آج ایران مر رہا ہے، کل پھر اور باری ہوگی، کل لبنان کی ہوگی، پھر سعودیہ کی ہوگی، پھر قطر کی ہوگی، پھر عمان کی ہوگی، پھر پاکستان کی ہوگی. لہذا اس وہم و گمان میں نہ رہیں کہ وہ ایران کو ختم کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جائیں گے. نہیں، قرآن نے واضح کہہ دیا ہے لن تردان کا یہود ولن نصارہ حتی تتبع ملتہم، یہ ہرگز نہیں آرام سے بیٹھیں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہیں ہو جاتی. اور ان کی ملت کی پیروی مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، ان کی ملت کی پیروی نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین متین پر چلنے والا بنائے، دین متین پر عمل کرنے والا بنائے.